اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی ملے گا، تقوی۔ اب میں ایک جگہ سے اور قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے لیے لباس اتارا، آسمان سے اتارا۔ یہ تمہارے دو کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے عیب کو چھپاتا ہے، تمہارے ستر چھپاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تمہیں زینت بخشتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ لباس کے دو کام ہیں، ایک جسم کو چھپائے اور ایک زیب و زینت بخشے۔ زیب و زینت ہو اور ننگا پن ہو تو قرآن پورا نہیں ہوا، اور جسم ڈھکا ہوا ہو زیب و زینت نہ ہو تو بھی قرآن پورا نہیں ہوا۔ قرآن نے لباس کے دو کام بتائے ہیں، ایک جسم چھپانا، ستر چھپانا، عیب چھپانا، اور خوبصورت بنانا، زیب و زینت۔ لباس ایک ایسی ضرورت ہے جو تھوڑا سا شعور پیدا ہوتے ہی بچہ اور بچی بھی ننگے پن کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے نکر پہناؤ، مجھے شرٹ پہناؤ، میں ننگا کیسے باہر جاؤں، میں ننگا کیسے باہر جاؤں۔ ہم جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اس میں بہت بڑا سبب ہمارے کپڑے ہیں۔ ننگا پن نہ انسانیت ہے نہ شرافت ہے۔ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے اتنی انسانیت ننگی ہوگی، اتنی تہذیب ننگی ہوگی، اتنا حیا رخصت ہوگا، اتنا شرم مر کے کسی قبر میں جا گرے گا، اور بے حیائی کا راج ہوگا، اور بے غیرتی تہذیب بنے گی، اور زنا ثقافت بن جائے گا، اور ناچ و گانا اور گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک یہ سب اس معاشرے کا حصہ بن جائیں گے جہاں لباس مختصر ہوتا چلا جائے گا عورت کا۔ تو میرے اللہ نے دو کام بتائے ہیں، تمہارا جسم چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں، ننگے پن میں کوئی خوبصورتی نہیں، ننگے پن میں کوئی حسن نہیں، سارا حسن لباس میں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک معصوم بچے سے لے کر 90 سال کا بوڑھا سمجھتا ہے، کافر بھی مسلم۔ ٹھیک ہے، آگے ایک بات ہے جس کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا، اللہ وہاں سے نکال کے ہمیں ادھر لے جا رہا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ میرے بندو، تم دو چیزوں سے بنے ہو نا، ایک جسم ہے ایک روح ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم کا لباس میں نے بتا دیا، تو تمہاری روح کو بھی تو لباس چاہیے، اور روح تو اصل ہے۔ اگر روح نکل جائے پھر کوئی طارق جمیل نہیں کہے گا، پھر میت کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، جنازہ کہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا طارق جمیل صاحب کو اٹھایا جائے، کہیں گے میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا امی جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ نہیں ہے؟ روز نہیں ہمارے ہاتھوں میں یہ واقعہ ہوتا۔ تو میرا اللہ ایک بات وہ لایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لباس بھائی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اب اگلا ہم سمجھتے نہیں کہ روح بھی ننگی بھی ہوتی ہے اور لباس بھی پہنتی ہے، اور روح کا بھی ایک لباس ہے، اور روح کا لباس اس کے ستر بھی چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ ننگا آدمی معاشرے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ننگی روح اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے۔ اوکھا جا کام، اوکھا جا کام۔ پاگل آدمی ننگا پھر رہا ہوتا ہے، ایک شکل ہے کہ وہ پاگل ہے، کپڑے اتار کے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم ننگی روح مرد ہو یا عورت اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ آگ کا ایندھن بن جائے گی۔
اسے حسرت و ناکامیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا. ننگے بدن تو ہوں گے ہی ہوں گے، جب روح بھی ننگی ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا، گناہوں کا بڑھ جائے گا. تو اللہ کا اعلان ہوگا یہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، یہ ہار گیا، اسے پکڑو پکڑو. ننگی روح پکڑو. اب مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو. نافرمان مرد ہوگا تو فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا. یہاں یہ ہماری پولیس ہتھ کڑیاں یہاں ڈالتی ہے کلائی میں، لیکن جہنم کی پولیس جب اسے پکڑے گی تو ہاتھ سے نہیں، یہاں سے یہاں، اور یوں کریں گے اس کا سارا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا، اور ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا ٹائر کی طرح گھومتا ہوا وہ جا گرے گا. پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. عورت کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے. ویسے کلا بازیاں کھاتی وہ جا گرے گی، اٹھ کے کہے گی رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں. یہ ننگی روح ہے جس سے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں ہے. یہ جہنم کا ایندھن ہے. جسم کو لباس چاہیے، سب سمجھتے ہیں، ان پڑھ پڑھا ہوا. روح کو لباس چاہیے، یہ پڑھا ہوا بھی نہیں سمجھتا، ان پڑھ کیا سمجھے گا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اور تقوی ایک لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی ایک لباس ہے. کہاں سے ملے گا بتاتا ہوں، کون پہنے گا بتاتا ہوں. ہاں، تقوی کا لباس تمہاری روح پہنے گی. یہ کاٹن کا لباس تیرے جسم نے پہنا اور تقوی کا لباس تیری روح پہنے گی. اس لباس نے تیرے بدن کے عیب چھپائے، تقوی کا لباس تیری روح کے عیب چھپا دے گا. اس میں سے شرک کو مٹا دے گا، کفر کو مٹا دے گا، حسد کو مٹا دے گا، بخل کو مٹا دے گا، ظلم کو مٹا دے گا، غفلت کو مٹا دے گا، کبائر کو مٹا دے گا. ہر قسم کے حرص و ہوس کو مٹا کر تیرے سارے عیب چھپائے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ وریشا، اس نے مجھے قابل دید بنایا، میں اس لیے دیکھا جا رہا ہوں کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے. تو میرے بندے بندے، ایک تو تیرے عیب چھپائے، دوسرا کام کیا کرے گا؟ یہ تقوی کا لباس تجھے خوبصورت بنائے گا، تجھے ایمان دے کر، تجھے اخلاق دے کر، تجھے بندگی دے کر، تجھے سخاوت دے کر، تجھے محبت دے کر، تجھے ایثار دے کر، تجھے قربانی دے کر، تجھے اخلاص کی کڑھائیاں، کیا رنگ برنگے پرنٹ تیرے اوپر چھاپے گا تقوی کا لباس کہ تجھے ایسا حسین بنا دے گا کہ ہر کپڑے کا حسن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہے، لیکن تقوی کے لباس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. کتنا ضروری ہے یہ لباس؟ کتنا ضروری ہے یہ لباس؟ کہاں سے ملے گا؟ نہ کسی بازار جانے کی ضرورت ہے، نہ لبرٹی، نہ انارکلی، نہ لاہور، نہ ملتان، نہ کراچی، نہ پشاور. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ تجھے تیرے اندر سے ہی مل جائے گا، اندر سے ہی. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج موہانے ہو، یہ تیرے اندر ہی ہے. کیسے؟ کہا تو روزہ رکھ، تجھے تقوی کا لباس مل جائے گا. یہاں بات لانا چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیا ہوگا؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز پڑھو، بے حیائی سے رکو گے، برائی سے رکو. اچھا ٹھیک. زکات دو، کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم، تمہارا مال پاک، تمہارا بدن پاک. حج کرو، کیا ہوگا؟ لیشہدوا منافع لہم، بڑے نفع ملیں. ٹھیک. تو ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف ہوں. اچھا، روزہ رکھو، کیا ہوگا؟
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزہ رکھو تمہیں اللہ تقوی کا لباس پہنا. اس کا تانا بانا بھی خود بنے گا, اس پہ پرنٹ بھی خود چھاپے گا. نظر آئے گا جب تو قبر سے اٹھے گا تو لوگ دیکھیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ یوم تبیض وجوہ. آج تو دیکھ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ. اور جو ننگے رہ گئے اپنے جسم کو ڈھانکتے رہے اور روح کو لباس نہ پہنایا, یہ کیسے نکلیں گے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ یوم تسود وجوہ غبرۃ ترق ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ. ارے میرے بھائی بہنوں, اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائے. میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو ننگے مر گئے تم دیکھنا کالی رات کی طرح چہرے تاریک, کالے پتھر کی طرح چہرے جسم تاریک ہوگا. تو بھائی روزہ رکھو, کیا ہوگا؟ تقویٰ ملے گا. تقویٰ کیا ہے؟ میرا لباس ہے, میری روح کا لباس ہے. میری روح کی گندگیوں کو بھی دھو دیتا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنا دیتا ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے. روزہ مجھے تقوی کا لباس پہناتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا, اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا, پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے, شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا, یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا, اس میں تورات اتری, اس میں زبور اتری, اس میں انجیل اتری, اس میں صحف ابراہیم اترے, صحف موسیٰ اترے. لہذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو, لیپ ٹاپ بند کر دو, فیس بک بند کر دو, سوشل میڈیا بند کر دو, یہ ٹاک شوز بند کر دو, 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو, اخبار بند کر دو, بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.